آپ بھی اس انتخابی نشان کے جو معاملات ہیں اس کی الجھنیں ہیں وہ بھگت چکے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ بڑا ضروری ہے کہ کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف نے اعلان تو کر دیا کہ انہیں انڈر 19 ٹیم کیوں نہ کھلانی پڑے، الیکشن کا بائیکاٹ تو نہیں کرنے جا رہے، تو ان کے پاس ایک نشان بھی موجود ہو، ان کی ایک آپ کہہ لیجئے بیلٹ پیپر پر موجودگی ہو ایک انتخابی نشان کی صورت. ضروری نہیں ہے آپ اس میں ان کے ہم آواز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ مختلف ہونا چاہیے؟ نہیں جی، بالکل نہیں. تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع ملنے چاہیے کہ وہ عوام کے سامنے اپنا پروگرام لے کے جائیں، اور جو پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز کو اگر ریکگنائز کرتا ہے ای سی پی، تو انہیں پورا موقع ملنا چاہیے. اور پھر بھی الیکشن کے قریب ایسے فیصلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو زور نہیں دیتے ہیں. میرے خیال سے یہ کہیں نہ کہیں پروسیس کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کرے گا. اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کوئی اعتراض تھا تو سال ایک پہلے فیصلے کیے جا سکتے ہیں، لیکن عین وقت پہ جبکہ الیکشن کا پروسیس شروع ہو، اس وقت اس طرح کی کارروائیاں کرنے سے کسی کو تو نقصان پہنچے گا. از خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ساکھ بڑی بری طرح برباد ہوتی ہے. اور یہ بدنصیبی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم لوگوں نے یہ سیکھا نہیں ہے ہمیشہ سے. میں تو نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی الیکشن فیئر ہوتے ہیں یا ہونے دیے جاتے ہیں، اور یہی ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کروائیں. لیکن ہم ہمیشہ سے منتظر ہی ہیں کسی ایسے الیکشن کمیشن کی جس کے اوپر ایک اعتماد ہو، یا کم از کم رائے عامہ یا نیوٹرل لوگ کہہ سکتے ہو کہ الیکشن شفاف ہو رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو بالکل اس حق میں نہیں ہے. ہمارا جب بھی دور حکومت آتا ہے، ہم کبھی بھی مخالفین کو نہ تو جیلوں میں رکھنا پسند کرتے ہیں، اور یہ ہم نے خود سیکھا ہے، تاریخ سے سیکھا ہے، بہت سی مشکلات برداشت کر کے سیکھا ہے. اور نہ ہم اپنے سیاسی مخالف کو سیاسی میدان سے اس ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر نکالنے کے قائل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے پروسیس کے اب جب 30-35 دن رہ گئے ہیں، یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ اس قسم کے فیصلے کرتی. اور اگر ان کے الیکشن کے اوپر کوئی اعتراض بھی تھا تو مشروط طور پہ انہیں نشان کے اوپر لڑنے کی اجازت دی جا سکتی تھی کہ آپ اتنی دیر کے اندر اپنے الیکٹرال جو آپ کے الیکشن کا پروسیس تھا اسے اپنے دیے گئے آئین کے مطابق پورا کریں، جو آپ نے خود ہی ہمیں ای سی پی کو جمع کروایا. تو میرے خیال سے اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے بھی نیک نامی نہیں ہوتی. اور یہی تو مصیبت ہے کہ 2017 میں 18 میں جو پروجیکٹ لانچ ہوا تھا آئی کے 2018، اس وقت بھی یہی کوشش کی جا رہی تھی کہ سیاسی مخالفین نظر نہ آئیں. اور آج کا جو پروجیکٹ ہے MNS 2024، وہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ سننا اوچن گلیاں دے وچ مرزا یار کرے. یہی ہماری بدنصیبی ہے کہ سیاسی طور پہ، اور یہ دونوں، یہ جو بھی لاڈلا بن کے آتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پروردہ ہوتا ہے، اور جس نے عوام سے سیاست کی نہیں ہوتی یا عوام کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ پھر اسی طرح چاہتا ہے کہ اسے گود میں اٹھائے رکھا جائے، اور جیسے کسی نے کہا تھا بس اس کی نیپیاں بدلتے جائیں، اور عوام کے سامنے وہ جانے سے گھبراتا ہے. کبھی اسے اتحاد بنا وہ کے دیے پارٹی جاتے ہیں. ٹکٹس تقسیم کر رہے ہیں نا بیرسٹر صاحب، ابھی پارٹی ٹکٹس تقسیم کرنے کے بعد پھر وہ عوام میں جا رہے ہیں، ان کا پورا پلان ہے. وہ کہتے ہیں کہ عوامی طاقت سے وزیر اعظم وہ بنیں گے، جسے آپ پروجیکٹ MNS 2024 کہہ رہے ہو.